اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس وقت جو کیفیت ہے اس حوالے سے اقوام متحدہ کی ایک تازہ رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ افغانستان میں القاعدہ اور فتنۃ الخوارج یعنی TTP جیسے دہشت گرد گروہوں کی موجودگی ہے اور اس بات کے ناقابل تردید شواہد سامنے آ چکے ہیں۔ یہ جو رپورٹ ہے یونائٹڈ نیشنز کی یہ رپورٹ ہے اور اس رپورٹ کے مطابق یہ جو گروہ ہیں یہ افغانستان میں آزادانہ طور پر سرگرم ہیں اور وسطی ایشیائی جو ممالک ہیں اور جو پورا خطہ ہے اس کے امن کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکے ہیں۔ یہ رپورٹ اقوام متحدہ کی تجزیاتی معاونت اور پابندیوں کی جو نگران ٹیم ہے اس نے 24 جولائی 2025 کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں پیش کی تھی، اور اگر ہم اس رپورٹ کی تفصیل میں جائیں تو اس رپورٹ کا صفحہ نمبر 16 ہے، اس میں یہ بات واضح طور پر کہی گئی ہے کہ افغانستان کی جو اتھارٹی ہے وہ دہشت گرد گروہوں بشمول القاعدہ اور جو بھی اس کے اتحادی ہیں ان کو کھلی چھوٹ دیے ہوئے ہے۔ اور رپورٹ کے مطابق یہ جو گروہ ہیں یہ افغانستان میں 6 ایسے صوبے ہیں جہاں پر یہ گروہ جو ہیں القاعدہ کے اور TTP کے، یہ گروہ افغانستان میں 6 جو صوبے ہیں وہاں پر بہت زیادہ ان کی پریزنس ہے۔ ایک ہے غزنی، دوسرا ہے صوبہ ہلمند، پھر قندار ہے، کنر ہے، ارزگان ہے اور زابل ہے۔ یہ تمام صوبے ایسے ہیں جہاں پر یہ گروہ سرگرم ہیں، اور اس رپورٹ میں یہ انکشاف بھی کیا گیا ہے کہ افغانستان میں القاعدہ کے کئی تربیتی مراکز کام کر رہے ہیں، جس میں سے 3 نئے کیمپ ایسے ہیں جہاں پر القاعدہ اور TTP جو فتنۃ الخوارج ہے یعنی تحریک طالبان پاکستان، اس کے دہشت گردوں کو عسکری تربیت دی جا رہی ہے۔ اور اس رپورٹ کا جو پیراگراف نمبر 19 ہے اس کے مطابق TTP کے پاس تقریباً 6000 جنگجو موجود ہیں جنہیں مختلف اقسام کے جو جدید ہتھیار ہیں ان تک رسائی حاصل ہے، جن سے ان کے جو حملے ہیں وہ مزید ہلاکت خیز ہوئے ہیں۔ اور اقوام متحدہ نے اس حوالے سے پھر خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی جو آزادانہ سرگرمیاں ہیں وہ علاقائی سلامتی اور پائیدار امن کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ تو یہ بات جب پاکستان کہتا ہے کہ افغانستان میں دہشت گرد گروہ موجود ہیں، خاص طور پر فتنۃ الخوارج کا گروہ موجود ہے جو کہ پاکستان میں حملے کر رہا ہے اور بھارت کی پشت پناہی سے یہ سارا کام ہو رہا ہے، تو پاکستان غلط نہیں کہہ رہا ہوتا۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اور اب بات کرتے ہیں امریکہ کی۔ امریکہ میں ایک بڑا اہم عدالتی فیصلہ سامنے آیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، اور جان بولٹن جو ہیں ان پر خفیہ دفاعی معلومات کو منتقل کرنے کا الزام ہے۔ اور اس حوالے سے جو امریکی محکمہ انصاف ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ جان بولٹن نے حساس دستاویزات جو ہے وہ ذاتی ای میل اور چیٹ ایپس جو ہوتی ہیں ان پر بھیجی تھی۔ جو رپورٹس ہیں ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ 2021 میں ایرانی حکومت سے جو منسلک ہیکرز تھے انہوں نے جان بولٹن کے ای میل اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کی تھی اور ان حساس معلومات کو چرایا تھا۔ اور FBI کے مطابق جو بولٹن کے نمائندے تھے انہوں نے اس وقت بتایا تھا کہ ان کا ای میل اکاؤنٹ ہیک ہو گیا، لیکن انہوں نے یہ بات ظاہر نہیں کی تھی، یہ بات چھپائی تھی کہ اکاؤنٹ میں خفیہ سرکاری معلومات بھی موجود تھی۔ اب جان بولٹن جو ہیں انہوں نے ان الزامات کی تردید کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ان پر جو عائد مقدمہ ہے وہ سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا ہے۔ بیسیکلی جان بولٹن جو ہے وہ 2018 سے 19 تک صدر ٹرمپ کے قومی سلامتی کے مشیر تھے، پھر انہوں نے پالیسی اختلافات کے باعث یہ عہدہ جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا۔ تو اب ٹرمپ کا بھی بیان آیا ہے کہ جی وہ تو صحیح شخص نہیں تھا جان بولٹن، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مزید یہ مقدمہ آگے کہاں تک جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی اور بات کرتے ہیں کچھ خطہ فلسطین کی۔ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے مقبوضہ بیت المقدس کے ہرزل قبرستان میں جو ایک تقریب منعقد ہوئی تھی، یادگاری تقریب، اس سے خطاب میں غزہ جنگ کو جاری رکھنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے حماس کو دھمکی دی ہے کہ اگر معاہدے کی خلاف ورزی کی تو حماس کو غزہ میں گھس کر ماریں گے۔ اب یہ دونوں بیانات آپ کے سامنے ہیں، اور اس سے پہلے ان دونوں کی باتیں تھی کہ جی اب یہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور اب امن ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، اور اب معاملہ یہ بھی ہوا ہے کہ اسرائیل نے لبنان پر بھی تازہ ترین حملے کیے ہیں۔ اب یہ پوری صورتحال کیا ہے، آئیے اس پر ایک رپورٹ دیکھتے ہیں۔ غزہ جنگ بندی کے کچھ روز میں ہی جاریت پسند اسرائیل دھمکیوں پر اتر آیا۔
کیا اسرائیل جنگ دوبارہ شروع کرنے کے جواز پیدا کر رہا ہے؟ غزہ امن منصوبے کے مستقبل پر سوالات اٹھنے لگے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے غزہ جنگ جاری رکھنے کا اندیا دے دیا۔ مقبوضہ بیت المقدس کے ہرزل قبرستان میں منعقدہ ایک یادگار تقریب سے خطاب میں نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ غزہ اور خطے میں کشیدگی میں کمی کے باوجود جنگ کا باب بند نہیں ہوا اور اسرائیل اپنے مقاصد کے حصول تک کارروائیاں جاری رکھے گا۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے بھی جنگ دوبارہ شروع کرنے کی دھمکی دے ڈالی۔ اسرائیل کاٹس کا کہنا ہے کہ اگر حماس نے جنگ بندی معاہدے کی شرائط پوری نہ کی اور تمام یرغمالیوں کی لاشیں واپس نہ کی تو اسرائیل دوبارہ جنگ شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری جانب حماس کا کہنا ہے کہ غزہ میں تباہ شدہ سرنگوں سے اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں نکالنے میں وقت لگ سکتا ہے۔ حماس کا مزید کہنا ہے کہ یرغمالیوں کی لاشیں نکالنے کے لیے آلات درکار ہیں۔ ملبہ ہٹانے والے آلات اسرائیلی پابندی کی وجہ سے دستیاب نہیں ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی حماس کے خلاف بڑی کارروائی کی دھمکی دے دی۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں خبردار کیا کہ حماس غزہ میں قتل عام بند کرے ورنہ امریکہ کے پاس وہاں جا کر حماس کے خاتمے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے واضح نہیں کیا کہ انہوں نے حماس کو کس قتل عام کے حوالے سے دھمکی دی اور نہ ہی اس کی کوئی تفصیل جاری کی۔ ادھر سیز فائر کے باوجود اسرائیلی افواج کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ آج بھی 3 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ اسرائیلی افواج نے جمعرات کو بھی رفح بارڈر نہیں کھولا۔ بارڈر بند ہونے سے ٹرکوں پر لگی کئی 100 ٹن امداد آج بھی غزہ نہیں پہنچ سکی۔ جی رپورٹ آپ نے دیکھی ناظرین۔ اب ذرا اسی معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد حسین صاحب، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ ان سے ذرا اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا۔ سب سے پہلے تو اب دیکھیں جو غزہ جنگ ہے وہ اس کی جنگ بندی کو ابھی چند روز ہی گزرے تھے اور ابھی ہم نے دیکھا کہ جی ساری دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں وہاں پر اور دستخط ہو رہے ہیں اور بڑا جو ہے وہ شور مچایا جا رہا ہے کہ جنگ بندی ہو گئی ہے۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک بار پھر دھمکیوں پر اتر آیا ہے اور اب جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی دھمکیاں دے رہا ہے حماس کو۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو امن منصوبہ ہے یا جو پلان ہے، ڈیل جو ہے، اس پر اس کا کیا مستقبل کیا ہے؟ نہیں، مجھے تو نہیں لگتا ہے، کیونکہ یہ بنیادی طور پہ ایک فلاڈ تھا پلان، اور اس میں اگر دیکھا جائے جو اوریجنل جس کا اعلان کیا تھا ٹرمپ نے ابھی چند ہفتوں پہلے، تو وہ جو اگر دیکھا جائے تو وہ تو ایک ڈاکومنٹ آف سرنڈر تھا جو حماس کے لیے، اور ایک لحاظ سے ڈکلریشن آف وکٹری اسرائیل کے لیے۔ تو یہ پہلا تو ٹھیک ہے، یہ ہو گیا، مرحلہ طے ہو گیا تھا، جس میں قیدیوں کی اور ہاسٹیجز کی واپسی ہو گئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ اور بھی یہ چیز سیز فائر ایک حد تک ہو گئی تھی۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ ٹینٹیٹیو سیز فائر ہے، کیونکہ اس میں اب جو ہے اصل مسئلہ جو آتا ہے وہ دوسرا مرحلہ آتا ہے، کیونکہ اس کو تو بالکل ہی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس پہ کسی نے شاید سوچا بھی نہیں تھا، خاص طور پر عرب ممالک نے، کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ اب یہ آپ نے جیسے کہا بالکل صحیح ہے کہ اسرائیل تو میرا خیال تیار پہلے بھی نہیں تھا سیز فائر کے لیے۔ اس کا تو پورا ایک جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ پورے غزہ پہ قبضہ کیا جائے اور اس کو فوج نہیں ہٹایا جائے۔ تو ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے جو ہم ہاسٹیجز کی واپسی کے لیے شاید وقتی طور پہ اس کو تسلیم تو کر لیا تھا، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ پائیدار پلان ہے،